Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar. آج بہت بڑی مصیبت یہ ہے کہ اسلام کا حکم پر یا تو عمل نہیں کرتے، اور اگر کرتے ہیں تو ایسوں سے پوچھ رہے ہوتے ہیں جن کو خود بھی حکم معلوم نہیں ہوتا، مستند نہیں ہوتے، پھر بحث بھی کرتے ہیں فضول۔ اگر کسی مستند عالم سے رابطہ کریں تو پھر اس کی رائے کو مانتے نہیں ہیں۔ بھی میں ایک کلپ دیکھ رہا تھا، ایک جامعۃ الرشید کے ایک مفتی ہیں، ان سے کسی نے مسئلہ پوچھا کہ بالوں کو کیا کالا رنگ لگانا جائز ہے؟ تو مفتی صاحب تھے، ینگ نوجوان مفتی ہیں، انہوں نے جواب دیا کہ 40 سال سے پہلے بلیک کلر لگا سکتے ہیں، 40 سال کے بعد نہیں لگا سکتے۔ فیس بک پر ہر آدمی فنٹر بیٹھا ہوا ہے، نیچے اتنے الٹے الٹے کمنٹس کہ اس مفتی کو دیکھو بغیر دلیل کے مسئلہ بتا دیا اس نے، یہ 40 اور 40 کے بعد کا فرق کون سی حدیث سے نکالا ہے، یہ کون سی قرآن کی آیت سے نکالا ہے؟ بس انہی مفتیوں نے دین کو برباد کر دیا، انہی مفتیوں نے دین کو تباہ کر دیا۔ بہت زیادہ تر نیگیٹو کمنٹس۔ تو میں نے کہا کہ یہ ان میں سے ہر شخص کیا بنا ہوا ہے؟ بھائی جب ایک ریلائبل ادارے کا ایک مستند عالم ہے، یا تو ہونا کوئی بھی اٹھ کے پھینک رہا ہو، تو اتنا بے وقوف تو نہیں ہوگا نا کہ بغیر دلیل کے 40 سے پہلے اور بعد کا فرق کر کے مسئلہ بتا دے۔ بعض دفعہ عالم کے پاس مسائل کا رش ہوتا ہے، وہ جواب کو فوکس کر رہا ہوتا ہے، اختصاراً دلیل ذکر نہیں کی جاتی، اور جن کا مستقل کام ہوتا ہے نا مسائل بتانا، وہ یہ کر بھی نہیں سکتے۔ یہ تو وہ کرتے ہیں جنہوں نے ہفتے میں ایک کلپ ریکارڈ کروانا ہوتا ہے، اور اس میں بھی آگ لگانی ہوتی ہے امت میں۔ جو صبح و شام یہ کر رہے ہیں کام، تو اس کے لیے عوام کے لیے اتنا کافی ہے کہ کسی مستند دینی ادارے سے فارغ ہے یا نہیں، اور دینی ادارے کا مستند ہونا بھی اچھی طرح پہلے تحقیق کرے، کیسے لوگ ہیں، کیا کرتے ہیں، کیا سلیبس پڑھایا جاتا ہے۔ جب ایک دفعہ تحقیق ہو گئی تو اب ہر مسئلے پر وہ دلیل بتاتا رہے گا، اس کا تو بیچارہ سارا دن ایک ہی مسئلے میں لگ جائے گا۔ بالکل اس کی مثال ایسے ہے جیسے کلینک میں کوئی مستند ڈاکٹر بیٹھا ہو، تو آپ یہ تحقیق تو کرتے ہیں کہ یہ کسی اچھے ادارے سے ہے یا نہیں ہے، بلکہ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ بھائی تم آج کل کس ہاسپٹل میں ہو۔ وہ اگر کہ میں آنکھ خان میں ایک سینئر ڈاکٹر ہوں، آپ آنکھ بند کر کے علاج کراتے ہو، یار ایک ریلائبل ادارہ ہے۔ اب وہ 24 گھنٹے پیشنٹ کو دوائیں دیتا رہے اور ان کی دلائی بھی بتاتا رہے کہ میں نے پیناڈول اس لیے دی ہے، اس کی یہ وجہ ہے، اور اس میں ایموکسل کا میں نے جو اضافہ کیا اس کی یہ وجہ ہے، اور آگمنٹن جو میں نہیں دے رہا اس کی یہ وجہ ہے۔ تھوڑے دن میں لوگ، وہ ڈاکٹر بیزار آ جائے گا، وہ یہ کہے گا میں سارا دن 25-30 پیشنٹ کو میں نے دیکھنا ہے۔ لوگ یہاں ایک بات کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں دین میں اور دنیا میں فرق ہے۔ دنیا میں تو ہم دلیل نہیں پوچھیں گے، دین میں پوچھیں گے تاکہ کسی کی اندھی تقلید لازم نہ آئے۔ تو یاد رکھیں کچھ بیسک مسائل ہیں اسلام کے، موٹے موٹے مسائل ہیں جن پر پوری امت کا اجماع ہے، ان میں تو دلیل بھی پوچھی جائے گی، اور جو اجماع سے ہٹ کر بات کرے گا اس پہ اعتماد ہی ختم ہو جائے گا۔ لیکن کچھ مسائل ہیں پیچیدہ، ان میں صحابہ سے بھی ثابت ہے کہ وہ ہر مسئلے کی دلیل نہیں بتاتے تھے، بہت سارے صحابہ، اور فتاوا بھرے ہوئے ہیں حدیث کی کتابوں میں، مسئلہ بتایا چلو پتلی گلی سے نکلو۔ آپ کہہ سکتے ہیں وہ صحابہ تھے، آج کے لوگوں کو صحابہ پر قیاس نہیں کیا جا سکتا، وہ صحابہ تھے، لیکن اس دور میں گمراہ لوگ بھی ہول سیل کے حساب سے موجود تھے۔ یہ اسلاف کا دور تھا، معتزلی بھی تھے، خوارج بھی تھے۔ لوگ کہتے تھے بھائی جنہوں نے نبی کی صحبت اٹھائی ہے، جن پر دوسرے صحابہ نے اعتماد کیا ہے، تو ہمارے لیے اتنی دلیل کافی ہے۔ تو اسی طرح آج بھی درجنوں فرقے ہیں، لیکن اللہ نے انسان میں یہ صلاحیت رکھی ہے کہ وہ چند دفعہ کسی کی مجلس میں بیٹھ کے اندازہ لگا لیتا ہے کہ یہ اہل حق میں سے ہیں یا اہل باطل میں سے۔ یہ چند دفعہ یہ اندازہ ہو جاتا ہے، اللہ نے کوئی بہت مشکل کام نہیں رکھا ہے یہ،
اور یہ سب کر رہے ہیں، اعتماد کی بنیاد پر فالو کیا جاتا ہے. اہل حدیث اگر اہل حدیث عالم کو فالو کر رہا ہے، اعتماد کی بیس پہ فالو کر رہا ہے. ہر مسئلے کی نہ اہل حدیث عالم دلیل بتاتے ہیں، اور اگر دلیل بھی بتاتے ہیں تو ادھوری، پوری کوئی نہیں بتاتا. کیونکہ پوری دلیل اگر آپ بتائیں گے نا تو اس طرف کی بھی اور پھر اس طرف کی بھی، پھر دونوں طرف کی دلیلوں کے بعد کس کس مفتی نے، کس کس مجتہد نے کس رائے کو کن ترجیحی بنیادوں پہ فالو کیا، وہ تمام دلائل آنے چاہیے. ایک مسئلہ بتانے میں کم سے کم 24 گھنٹے لگیں گے، اور پھر بھی مستفتی کنفیوز ہو کے جائے گا، وہ ایک رائے لے کے نہیں جائے گا. وہ کہے گا مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کس کی رائے صحیح ہے اور کس کی رائے غلط ہے. نتیجہ آخر میں یہ نکلے گا. تو فروعی اختلافی مسائل میں جس پر اعتماد ہو، ہاں اعتماد جلدی قائم نہ کریں. تو میں وہ بتا رہا تھا کہ انہوں نے کہا کہ 40 سال سے پہلے کالا رنگ لگا سکتے ہیں، 40 سال کے بعد نہیں لگا سکتے. فیس بک پہ کمنٹس کی بھرمار، یہ مفتیوں نے لوگوں کو اندھا مقلد بنایا ہے، ان مفتیوں کو دیکھو حدیث کا حوالہ نہیں دیا کوئی حدیث. ہر مسئلے پہ حدیث تلاش کرنا، ہر مسئلے پہ حدیث کا مطالبہ کرنا انسان کے پرلے درجے کے جاہل اور ایک نمبر کے گدھے ہونے کی دلیل ہے. یہ کروڑوں مسائل ہیں اسلام میں، حدیثیں ہمارے پاس کروڑوں نہیں، حدیثیں صحیح حدیثیں ہزاروں ہیں. تبھی تو قیاس، اجتہاد یہ اسلام میں ایک مستقل دلیل سمجھی گئی ہے. دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ ابن جبل کو یمن کا گورنر بنا کے بھیجا. فرمایا بتاؤ تم کس پہ فیصلہ کرو گے؟ انہوں نے فرمایا قرآن پہ. پہلے مسئلہ کہاں دیکھوں گا؟ قرآن میں. نبی نے فرمایا قرآن میں نہ ملے تو فرمایا آپ کے قول سے، حدیث سے. فرمایا اس سے بھی نہ ملے، فرمایا اجتہاد کروں گا. اس سے پتہ چلتا ہے ہر مسئلہ حدیث میں بولتے کیوں نہیں ملے گا. ہر مسئلہ قرآن میں نہیں ملے گا. مسائل تو لاکھوں کروڑوں ہیں، حدیثیں ہزاروں ہیں، کروڑوں نہیں ہیں. تو ان سے استنباط کرنا پڑے گا، اخذ کرنا پڑے گا حدیثوں سے، اور یہیں سے تقلید بھی ثابت ہوتی ہے. نبی نے یمن کا گورنر معاذ ابن جبل کو بنا کے بھیجا. فرمایا کہ تم جب ان کے درمیان فیصلہ کرو گے تو کس سے؟ فرمایا قرآن سے. تو کیا مطلب یمن کے لوگ آپ کو فالو کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ یا یمن آپ یہ فرما دیتے یا رسول اللہ میں فیصلہ کروں گا ہی نہیں، میں ان سے کہوں گا میری تقلید مت کرو، میری اتباع مت کرو. اتباع تقلید ایک ہی چیز کے دو نام ہیں، یہاں بھی گھماتے ہیں ادھر سے. اتباع یوں ہے، تقلید یوں ہے، فلاں کتاب میں. قرآن و سنت کی اصطلاح میں، قرآن و سنت میں تقلید اور اتباع میں کوئی فرق ہی نہیں ہے. یہ جو کہتے ہیں نا اتباع وہ ہوتی ہے جو دلیل سے ہو. دلیل سے جب اتباع ہوگی نا کسی کی تو وہ دلیل کی اتباع ہوگی، اس بندے کی اتباع نہیں ہوگی. یہ تھوڑی سی سینس ہونی چاہیے انسان میں. یہ کہتے ہیں جب کسی دلیل سے کسی عالم کو فالو کرو تو یہ عمل اتباع کہلاتا ہے، بغیر دلیل کے فالو کرو تو یہ عمل تقلید. او بھائی جب دلیل سے کسی کو فالو کرو گے نا تو وہ دلیل کو فالو کرنا کہلائے گا، بندے کو فالو کرنا نہیں کہلائے گا. بندے کو تو جب ہی فالو کیا جاتا ہے جب آپ کے پاس دلیل نہیں ہوتی. آپ کہتے ہو یہ زیادہ پڑھا لکھا ہے تو چلو اسی کو فالو کر لیتا ہوں، میرے پاس علم نہیں ہے تو جس کے پاس ہے اس کو فالو کر لو. تو کہاں سے کہاں جلدی سے سمیٹ کے میں موضوع کی طرف آتا ہوں. تو کیا بات کر رہا تھا میں؟ معاذ ابن جبل کو جو نبی نے کہا نا یمن کا گورنر، تو جو یمن کے جو لوگ تھے انہوں نے معاذ ابن جبل کو فالو کرنا تھا. ان میں ہر شخص قرآن اور حدیث میں نہیں گھسے گا، کیونکہ ان کو سب کو علم نہیں ہے. علم نہیں ہے تو وہ کس کی تقلید کریں گے؟ معاذ ابن جبل کی. اور معاذ ابن جبل اپنی ذمہ داری پوری کریں گے، ان کے پاس علم ہے لہذا وہ قرآن میں دیکھیں گے، نہیں ملا حدیث میں دیکھیں گے، نہیں ملا کیا کریں گے؟ اجتہاد. اور جو اجتہاد کریں گے عوام اس پہ اعتراض نہیں کرے گی، عوام اس اجتہاد میں ان کو فالو کرے گی. عوام میں ہر اجتہاد، ہر ایک اجتہاد نہیں کرے گا. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ عوام میں تھوڑی ہر ایک بیٹھ کے اجتہاد کرے گا. عوام نے ٹماٹر بھی بیچنے، عوام نے پیاز بیچنے، عوام نے وہ انگلش لینگویج ٹیچر بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے انگلش پڑھانی ہے اینگلو فائل میں، ٹھیک ہے نا. ہر آدمی اگر تحقیق اس طرح سے کرنا شروع کر دے، فروعی عقیدے میں نہیں، اجماعی مسائل میں نہیں، باریک فروعی اختلافی مسائل میں ہر آدمی کرے گا تو یہ اول تو ایسا کرے گا نہیں. ہر آدمی جھوٹ بولے گا کہ میں کر رہا ہوں حالانکہ کر نہیں رہا ہوتا، وہ تقلید ہی کر رہا ہوتا ہے. اور اگر کرے گا تو پھر اور کسی کام کا وہ نہیں رہے گا.
تو اندھی تقلید یہ ہوتی ہے کہ جس آدمی کے برحق ہونے کی دلیل نہیں ہے اس کے پیچھے چلو، یہ اندھی تقلید ہے. جیسے قرآن کہتا ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ رسول کو فالو کرو تو یہ اپنے باپ دادا کو فالو کرتے ہیں، حالانکہ ان کے باپ دادا عقل نہیں رکھتے اور نہ علم ہے ان کو. تو قرآن ہی سے پتہ چل رہا ہے کہ اگر کسی کے پاس علم بھی ہے عقل بھی ہے اس کو فالو کرنا عین مطلوب ہے، قرآن کا حکم ہے. تو ہم جو مجتہدین کو فالو کرتے ہیں، ابو حنیفہ، شافعی، مالک، احمد حنبل، یہ نہ تو بے عقل تھے اور نہ کم علم. ان کے ہاں ان میں علم آج کے مولویوں سے زیادہ، ان کی عقل آج کے مولویوں سے زیادہ. ان کو فالو کر کے جو ان کو فالو کر رہا ہے اس پر قرآن کی یہ والی آیتیں فٹ کرنا جو مشرکین کے باپ دادا کے لیے نازل ہوئیں، یہ آیتیں فٹ کرنا، یہ اندھی تقلید ہے اپنے باپ دادا کی. یہ اس کی علامت ہے کہ آپ قرآن کی اتنی موٹی آیتوں کا مطلب بھی نہیں سمجھتے اور آپ ہمیں اپنے آپ کو فالو کرنے کا حکم دے رہے ہو، لیبل اس پہ قرآن و سنت کا لگا رہے ہو. اس لیے یہ جو نئی نئی چیزیں مارکیٹ میں آ رہی ہیں نا اس زمانے میں، ان میں لیبل بہت اچھے لگے ہوئے ہیں، لیکن ان لیبل سے کبھی بھی دھوکہ نہ کھائیں. لیبل ہیں بس یہ اچھے. تو معاذ ابن جبل کو نبی نے حکم دیا تھا تاکہ وہ لوگ ان کو فالو کریں، اور معاذ ابن جبل اپنی ذمہ داری پوری کریں وہ قرآن و سنت سے. تو مجتہدین نے اپنی ذمہ داری پوری کی ہے، اب عوام مجتہدین کو فالو کرے گی، آج کے مولویوں کے سے قرآن و سنت کے نام پہ دھوکہ نہیں کھائے گی. آج صبح ایک شخص آیا 3 طلاقیں دے کے، بیچارہ پریشان تھا. میں نے کہا اہل حدیث سے فتویٰ نہیں لینا. مجھے پتا ہوتا ہے یہاں سے جب کوئی فتویٰ لے کے جاتا ہے نا کہ حرام ہو گئی یہ بیوی، فوراً کہاں بھاگتا ہے؟ اہل حدیث. میں نے کہا قرآن و حدیث کے نام پہ 3 طلاق کے مسئلے میں اہل حدیث نے بہت بڑی دھاندلی کی ہے، بہت بڑی دھاندلی کی ہے. بہت بڑے بڑے دلائل قرآن و حدیث کی، حدیثوں کی دھجیاں اڑائی ہیں انہوں نے. میں خود اہل حدیث کا احترام کرتا ہوں، میرے دوستوں میں اہل حدیث بھی ہیں، لیکن چند مسائل میں اہل حدیث نے بہت بڑی خیانت کی ہے اور پھر بیٹھتے بھی نہیں ہیں اس مسئلے پہ، بات بھی نہیں کرتے ہیں. تو کوئی اہل حدیث سے 3 طلاق کے بعد فتویٰ لے لے گا بیوی حلال نہیں ہوگی. اس فتوے میں قرآن حدیث کے حوالے بہت ہوں گے، مگر ان حوالوں کی جب گہرائی میں جاؤ گے ترجمہ تک صحیح نہیں کیا ہوا ہوتا بسا اوقات. تو میں تو اب جس کو بھی فتویٰ دیتا ہوں نا، تینوں ہو گئی ہیں، ساتھ ساتھ کہہ دیتا ہوں بیٹا اہل حدیث کے پاس اب جانے کی کوشش نہ کرنا. جاؤ گے فتویٰ مل جائے گا، قیامت کے دن الٹے لٹکے ہوئے ہوگے، کیونکہ یہ وہ فتویٰ ہے جو نہ صحابہ کی سمجھ میں آیا، نہ تابعین کی، نہ چاروں اماموں کی. یہ وہ قرآن و حدیث ہے جو ان کی سمجھ میں آ رہا ہے، صدیوں سے بڑے بڑے ائمہ مجتہدین کسی کی سمجھ میں نہیں آیا، اور پھر اس پہ اتنی ڈھٹائی کے ساتھ اپنی رائے پیش کرتے ہیں جیسے ہمیں آتا ہے اور یہ سارے جاہل تھے، یہ سب اندھے مقلد ہیں. تو یہ چل رہا ہے حساب کتاب. تو وہ میں بتا رہا تھا 40 سال سے پہلے اور 40 سال کے بعد. تو لوگوں نے کمنٹس کیے ہوئے تھے کوئی حدیث نہیں ہے ان کے پاس، کوئی آیت کا حوالہ نہیں. او بھائی ہر مسئلے پہ نہ آیت کا حوالہ، آیت ہے ہی نہیں تو کہاں سے حوالہ دے گا؟ حدیث ہے ہی نہیں تو کہاں سے حوالہ دے گا؟ یہ فقہاء نے اجتہاد کیا ہے کہ اسلام نے جو بالوں کو کالا کرنے سے منع کیا تو اسلام کو خام میں کالے بالوں سے تکلیف بولو نہیں ہے. اگر کالا پن بذات خود برا ہوتا تو اللہ کالے بال کیوں دیتا ہم کو؟ ہے بھائی، سب کے بال اللہ نے کیسے پیدا کیے ہیں؟ اسلام کو کالے پن سے تکلیف نہیں ہے، اسلام کو کالے پن پہ اعتراض نہیں ہے. اسلام تغییر خلق اللہ سے منع کرتا ہے کہ اللہ کی تخلیق کو تبدیل مت کرو. 40 سال کے بعد بالوں کا سفید ہونا نیچرل ہے، اس کو کالا کولا لگا رہے ہو تو اس کا مطلب بڑھاپے کو چھپا رہے ہو. 40 سال سے پہلے بالوں کا سفید ہونا نیچرل نہیں ہے، بلکہ یہ نیچر کے خلاف ہے. ابھی سے کیوں سفید ہو گئے؟ ابھی تو جوان ہو. یہ بیماری ہے. سمجھتے ہو کہ یہ عیب کو چھپانا ہے کالا کرنا، اور 40 سال کے بعد کالا کرنا عیب کو چھپانا نہیں ہے، بڑھاپے کو چھپانا ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ تو اللہ کی تغییر کو تبدیل کرنا اصل میں یہ حرام ہے. اس کی مثال ایسے ہے، پوری امت کا اجماع ہے کہ آپ کو اللہ نے موٹی ناک دی، آپریشن کر کے پتلا نہیں کر سکتے. اب کوئی کہ حدیث میں دکھاؤ کہ موٹی ناک کو آپریشن کر کے باریک نہیں بنایا جا سکتا. قرآن حدیث میں دکھاؤ. اب قرآن حدیث میں کیا، بخاری اور مسلم موٹی اور پتلی ناکوں کے حکام لکھے ہوئے ہوں گے. بھائی تغییر خلق اللہ ہے. جیسے نبی نے فرمایا حدیث میں دانتوں میں خلا پیدا
نہیں کر سکتے. لعن اللہ المتفلجات, وہ عورتیں جو دانت گھسوا کے خلا پیدا کر دیتی ہیں, ان پر نبی نے لعنت کی ہے. دانتوں کا تذکرہ ملے گا حدیث میں, ناک کان کا نہیں ہے. فقہا اجتہاد کر کے ناک اور کان کو کس پر قیاس کریں گے؟ دانتوں پہ. اور جو جاہل اور پرلے درجے کے پڑھے لکھے بیوقوف ہیں, وہ مفتیوں سے ناک کی حدیث کا مطالبہ کریں گے کہ دانت پہ تو حدیث ملتی ہے, ناک پہ حدیث کا حوالہ, بغیر ریفرنس کے مسئلے بتائے جا رہے ہیں. وہ یہ اعتراض کریں, بغیر ریفرنس کے مسئلے بتائے جا رہے ہیں کہ موٹی ناک کو باریک کرنا جائز نہیں ہے. بھائی جس کو اللہ نے جو ناک دی ہے وہ گاڈ گفٹڈ ہے, موٹی ہے پتلی ہے جیسی ہے, اللہ نے فرشتوں سے بولا بھائی چپکا کے باہر بھیج اس کو دنیا میں, ٹھیک ہے نا, اسی ناک کے ساتھ دنیا میں آیا. تو یہ جائز نہیں ہے پلاسٹک سرجری, تغییر خلق اللہ ہے. جو وجہ دانتوں میں پائی جاتی ہے وہ وجہ یہاں بھی. اب کوئی جاہل حدیثوں کے مطالبے شروع کر دے تو پاگل ہوگا. یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ عورت اور مرد کی نماز میں فرق پر حدیث دکھاؤ. ہر مسئلے پر حدیث نہیں ہوتی, اجماع امت خود ایک دلیل ہے. تو اب کیا مسئلہ ہے؟ اگر کسی کی ناک موٹی ہے, آپ پلاسٹک سرجری کر کے اس کو باریک, جیسے فنکار اداکار کرتے ہیں نا کہ یار میں بڑا خوبصورت ہوں لیکن ایک فالٹ ہے میرے اندر, ہونٹ ذرا موٹے ہیں اس کو باریک کر دو, ہونٹ پتلے ہیں اس کو موٹے کر دو, وغیرہ وغیرہ, حرام ہے. لیکن اگر ایکسیڈنٹ میں آپ کی ناک ٹیڑھی ہو گئی, اللہ نہ کرے, تو اتنی پلاسٹک سرجری کرنا کہ پرانی پوزیشن پہ تو واپس آ جائے گی, یہ بالکل کیا ہے, جائز ہے. اب کوئی کہ ہاں وہ ناک کا آپریشن کروا کے پتلا کر رہا تھا وہ ٹھیک نہیں تھی, یہ پلاسٹک سرجری کر کے یہ ٹھیک ہے, دونوں میں فرق پر قرآن و حدیث سے دلیل دکھاؤ. کوئی دلیل قرآن و حدیث سے نہیں دکھا سکتا. ہم یہ کہیں گے کہ حدیث میں جو منع ہے نا دانتوں میں خلا پیدا کرنا, وہ اس لیے کہ تغییر خلق اللہ, اصل حکم ہے اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق کو تبدیل نہیں کرو. تو نارمل کنڈیشن میں کوئی ناک کا آپریشن کرا کے باریک کرتا ہے, یہ اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق کو ٹیڑھا میں تبدیل کر رہا ہے. اور جو آدمی کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا تو جس بائک نے اس کی ناک کو ہٹ کیا تھا نا, تبدیل تو اس نے کر دی تھی تخلیق, ٹھیک ہے نا, یہ ڈاکٹر تبدیل نہیں کر رہا, تبدیل اس نے کی تھی جس نے ٹکر ماری ہے اس کے, جس بیل نے قربانی کے دنوں میں ٹکر ماری یا کسی بندے نے ٹکر, تبدیل اس نے کی ہے. یہ تبدیل کو واپس سیٹنگ پہ لے کر آ رہا ہے اپنے, تو سیٹنگ پہ لانا جائز ہے, چینج کرنا جائز نہیں ہے. تو یہ اجتہاد فقہا کرتے ہیں جن کو اللہ نے کھوپڑی دی ہے, اور جو اس دور کے پڑھے لکھے جاہل ہیں جنہیں بس طنز کرنا آتا ہے, وہ اتنے طنز کیے ہوئے تھے نا مفتی صاحب پہ, ابے یہ اندھے مقلد لوگ, ابے یہ ایسے, ابے دیکھو حدیث کا حوالہ نہیں, ابے حدیث کا حوالہ نہیں, پاگلوں والی باتیں. ہاں بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو واقعی بہت بڑے پھینکو بھی ہیں, وہ پھینکے جا رہے ہیں, ان سے تو دلیل کا مطالبہ کیا جائے گا, ان سے تو پوچھا جائے گا بھائی تو کہاں سے لا رہا ہے بھائی, حضرت علی حضرت عیسیٰ کو آسمانوں پہ اٹھا لیا, یا خام خواہ میں جو اجماع امت کے خلاف مسائل ہیں بتاتے چلے جا رہے ہیں. تو وہ لوگ اکثر ریلائبل ہوتے ہی نہیں ہیں. وہ اپنے طور پر جیسے عطائی حکیم ہوتے ہیں, عطائی ڈاکٹر ہوتے ہیں نا, اس طرح وہ بھی ہوتے ہیں. تو فتنوں کا دور ہے, اللہ حفاظت میں رکھے ان کمبختوں سے. اچھا بھائی, تو اللہ نے حکم دیا کہ اللہ اس کے رسول سے آگے مت نکلو. پہلا حکم سورہ حجرات میں یہ دیا گیا. تو جب بھی شریعت کا حکم سامنے آئے اپنی رائے کو تبدیل کر دیں, بھائی اللہ اس کے رسول کا حکم ہے, بس سر آنکھوں پہ.